اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی یا ایہا الناس انا جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ ناظرین السلام علیکم۔ اب حضرات ہماری سیریز اسلامی فیملی سسٹم کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور آج ہم آپ کے درمیان ایک بہت اہم مسئلے کی گفتگو کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ساس سسر کی خدمت کون کرے اور اس کا حکم کیا ہے۔ لفظ ساس سسر ایک ایسا کامن لفظ ہے کہ جو بیوی کی والدین کے لیے شوہر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی بیوی کے والدین شوہر کے ساس سسر ہیں، اور شوہر کے والدین بیوی کے لیے ساس سسر کہے جاتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں جو والدین ہیں وہ 3 طرح کے والدین بیان ہوئے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے 3 طرح کے والدین ہیں۔ ایک وہ جو تمہیں جنم دیتے ہیں، جو تمہیں پیدا کرتے ہیں۔ ایک وہ جو تمہیں زیور تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں، اور ایک وہ جو تمہارے ساس اور سسر ہیں، یعنی مرد کے لیے اس کی بیوی کے والدین اور بیوی کے لیے اس کے شوہر کے والدین، یہ ساس سسر کا مقام رکھتے ہیں۔ چنانچہ مشکل یہاں پہ ہوتی ہے کہ جب بعض اوقات اگر لڑکا شادی کے بعد اپنے ساس سسر کو کچھ اہمیت دینے لگے تو لڑکے کے اپنے والدین کو وہ برا لگتا ہے، اور بعض اوقات پھر وہی جملہ آتا ہے کہ لگا تو ہاتھ سے نکل گیا۔ جبکہ ہم جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 4 مقامات پہ ارشاد فرمایا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ہم نے بتایا کہ 3 طرح کے والدین ہوتے ہیں، اور قرآن میں 4 مرتبہ آیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اے عزیز، 3 والدین ہم نے بتائے، پیدا کرنے والے، تعلیم دینے والے اور ساس سسر۔ اس کے علاوہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں انا وعلی ابوا ہذہ امہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ اور قرآن پیغمبر اسلام کی ازواج کے سلسلے میں کہتا ہے وَأُمَّهَاتُهُ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، یعنی پیغمبر کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ تو یہ 4تھے طرح کے، یعنی پیغمبر اسلام، مولا علی اور پیغمبر اسلام کی بیویاں یہ مائیں، یہ 4تھے طرح کے والدین ہو گئے۔ اب قرآن کی آیت پڑھیے کہ 4 مرتبہ سورہ بقرہ میں، نساء میں، انعام اور سورہ اسراء میں 4 مقام پہ کہا گیا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ۔ اب یہ معلوم ہوتا ہے کہ 3 وہ والدین اور ایک یہ پیغمبر اسلام اور ان کی ازواج اور حضرت علی، یہ لوگ بھی ہمارے والدین ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری ہے۔ لہذا جب حسن سلوک کرنا واجب ہے تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، چاہے وہ اپنے والدین ہوں، چاہے وہ تعلیم دینے والے والدین ہوں، چاہے وہ بیوی اور شوہر کے والدین ہوں، اور چاہے ہمارے پیغمبر اسلام مولا علی یا ان کی پیغمبر اسلام کی ازواج ہوں، سب کے ساتھ حسن سلوک کرنا واجب ہے۔ قرآن مجید میں بار بار کہا گیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، حسن سلوک کرنا ضروری ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم جب اپنے سماج کی طرف مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج میں سب سے خطرناک رشتہ ساس اور بہو کا ہوتا ہے، جو بہت کم کیس میں ایسا ہوتا ہے کہ ساس اور بہو میں آپس میں بنتی ہو۔ اکثریت وہ ہے کہ جہاں کے اوپر ساس بہو کے آپس میں نہیں بنتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نہ قرآن جانتے ہیں اور نہ حدیث سے آگاہ ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ تمہارے والدین ہیں، اسلام کہتا ہے تمہاری بہو تمہاری بیٹی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ محبت 2 طرفہ ہوتی ہے، آپ محبت دیجیے گا تو محبت پائیے گا۔
چنانچہ اسلامی تعلیمات میں کہا کیا گیا ہے کہ ساس کو چاہیے کہ اپنی بہو کو ماں کی محبت دے، بہو کو چاہیے کہ اپنی ساس کو بیٹی کا پیار دے۔ جب ادھر سے ماں کی محبت ادھر سے بیٹی کا پیار ہوگا تو مسائل اپنے آپ حل ہو جائیں گے۔ لیکن جہاں سے ہم نے جیسے کہ پہلے عرض کیا، آپ نے ہماری سیریز میں دیکھا ہوگا، جہاں سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اس مملکت میں ایک بادشاہ بعنوان ساس پہلے سے ہے اور دوسرا بادشاہ بعنوان بہو بعد میں آ جائے، تو یہ رفیق نہیں، ایک دوسرے کا رقیب ہو جاتے ہیں، اور جس کے نتائج ہم اپنے سماج میں بہت اچھی طریقے سے ملاحظہ فرمانے کہ ہر فیملی میں، ہر دوسری فیملی میں ساس بہو کے جھگڑے عام ہیں۔ بہت سی بہویں مشکلات برداشت کرتی ہیں، بہت اپنے کلیجے پر بہت سے پتھر رکھتی ہیں اور ساتھ میں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں۔ چنانچہ محبت دو طرفہ ہونی چاہیے، لیکن مشکل کہاں ہے؟ مشکل یہ ہے کہ عام طور سے ایسا ہوتا نہیں ہے، نہ ساس کی طرف سے ماں کا پیار ملتا ہے، نہ بہو کی طرف سے بیٹی کی محبت ملتی ہے، اور پھر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کسی گھر میں کئی بہویں ہیں تو اب یہاں مشکل پیدا ہوتی ہے کہ اب کون سی بہو والدین، یہ طے ہو گیا کہ یہ والدین ہیں، ان کے عزت کرنا، احترام کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کا خیال رکھنا واجب ہے۔ اگر آپ کی بیوی کے، آپ کے شوہر کے والدین ہیں، ان کا بھی احترام کرنا ہے، ان کی بھی عزت کرنا ہے، ان کی بھی خدمت کرنا ہے۔ لہٰذا یہ خدمت کب ہوگی؟ یہ خدمت اس وقت ہوگی کہ جب خدمت کرنے کے طریقے صحیح ہوں گے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس گھر میں کئی بہویں ہیں۔ اب پہلی بات تو میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ان بہوؤں کا آپس میں مل کے رہنا ہی بہت خطرناک ہے۔ جوائنٹ فیملی میں جب کئی بہویں ساتھ میں ہوتی ہیں تو ان کے آپسی مسائل میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اب اگر ان بہوؤں میں سے ایک بہو ساس سسر کی خدمت کرتی ہے تو دوسری کہتی دیکھا کتنی چاپلوسی کر رہی ہے، کل چاپلوسی اور کچھ نہیں۔ اچھا، اگر ایک خدمت نہیں کر رہی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ارے بہت بے تربیت ہے، اس کو اس کی ماں نے یہی سکھایا ہے، اس کو اپنی ساس کا احترام کرنا چاہیے، عزت کرنی چاہیے۔ جو بہو غریب ہے اگر وہ والدین کی، اپنے ساس سسر کی خدمت کرتی ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ ارے ان سے اینٹنا ہے نا، ان سے وصول کرنا ہے نا، اپنا کام نکالنا، اس لیے خدمت کر رہے ہیں۔ جو امیر ہے اگر وہ خدمت کر رہی ہے تو کہتے ہیں چاپلوسی کر رہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا چونکہ آپس میں ایک دوسرے کے دل صاف نہیں ہوتے ہیں، اس لیے یہ باتیں سامنے آتی ہیں۔ چنانچہ جوائنٹ فیملی میں اصلاً اسلام جوائنٹ فیملی کی اجازت نہیں دیتا۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے پھر والدین کی خدمت کون کرے؟ یاد رکھیں، جب تک والدین جوان ہیں الحمدللہ وہ خود کھا سکتے ہیں، پکا سکتے ہیں، اپنے سکون سے رہ سکتے ہیں، لیکن جب والدین بوڑھے ہو گئے تو اب اولاد کے اوپر واجب ہے کہ اپنے والدین کا نفقہ دیکھیں، ان کا خرچ اٹھائیں اور ان کی خدمت کریں۔ اور بیٹے اپنے والدین کی خدمت کریں، ساتھ میں بہو بھی یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ ہمارے والدین کا مقام رکھتے ہیں، ان کی خدمت کریں۔ لہذا ہم ایسے حالات فراہم کریں کہ جب والدین بوڑھے ہوں تو بہویں آ کے اپنے ساس سسر کی اچھی طریقے سے خدمت کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کی دیکھ بھال کریں۔ لیکن مشکل یہ ہے، انشاءاللہ آپ اگلے ایپیسوڈ میں ملاحظہ فرمائیں گے، مشکل یہ ہے کہ ہم ایسے حالات شروع سے فراہم نہیں کرتے ہیں جس کے نتائج ہم کو بعد میں بھگتنا پڑتے ہیں۔ لہذا جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو اولاد کو چاہیے اپنے والدین کو اپنے اپنے گھر لے جائیں۔ اے عزیز، جب اس گھر کے اندر محبت برقرار رہے گی نا تو ایک مرتبہ بچے آپس میں اس لیے لڑائی کریں گے کہ ہم کو والدین اپنے گھر لے کے جائیں گے، لیکن جب محبت نہیں رہے گی تو پھر ہر ایک اپنے والدین کو اپنے گھر لے آنے میں بار محسوس کرے گا۔ اسلام یہ کہتا ہے ایسے ماحول کو کریٹ کیجیے، ایسا ماحول بنائیے کہ بچے والدین کو اپنے گھر لے آنے کے لیے جھگڑا کریں، ایسا ماحول نہ بنائیے کہ بچے والدین کو اپنے گھر لانے سے احتراز کریں، کنی کاٹیں اور بہانے تلاش کریں کہ نہیں صاحب ایسا ہے اور ویسا ہے۔ اے عزیز، یہاں والدین کی ذمہ داری ہے، جن کے بچے جوان ہیں، جو بہویں لے کے آ رہے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ماحول کو ایسا بنائیں کہ ان کے گھر میں محبت ایسی برقرار رہے کہ ان کے لیے بعد میں مشکل
نہ کھڑی ہو۔ خدا دعائے پالنے والے ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے معبود ہمارے گھروں میں محبت کو برقرار رکھ، اس لیے کہ محبت ہی سے کوئی خانوادہ مستحکم اور مضبوط ہوتا ہے۔ محبت کو برقرار رکھ تاکہ ہمارے والدین کو بڑھاپے میں مشکل نہ ہو، اور ہم جب بوڑھے ہوں تو ہم کو بھی مشکلات کا سامنا نہ کرنے پڑے۔ خداوندہ ہماری اس خدمت کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔